السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 8ویں ہفتے کا آخری لیکچر ہے، لیکچر نمبر 5، دن جمعہ، تاریخ 29/5/2020۔ آج ہم اردو گرامر کریں گے اور اس میں ہماری آج کی سرگرمی جو ہوگی اس میں ہم مجاز مرسل اور کنایا کی تعریف کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل لفظ کو غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ جیسے لفظ ہے تلوار، اب اس سے مراد اقتدار لینا، طاقت یا دشمنی۔ اسی طرح ایک اور لفظ دیکھیں قلم، اب اس سے مراد علم لینا یا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ مجاز مرسل میں بات قرینے سے سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ مجازن استعمال ہوا ہے۔ کبھی ہم مجاز مرسل میں کل جزء اور کبھی جزء کل کے معنی دیتا ہے۔ کبھی ظرف جو ہے وہ مظروف کے اور کبھی مظروف ظرف بن جاتا ہے، یعنی کبھی ماضی حال اور کبھی حال ماضی، کبھی حال مستقبل نظر آتا ہے۔ یہ شعر دیکھیں کہ نظارے جہاں سے تر و تازہ رکھے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ اب اس شعر میں صرف پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے، حالانکہ پارک تو تمام جہاں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہاں نہیں ہے۔ بس کل کے بدلے جزء کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیں اگلا شعر جو ہے جگر مراد آبادی کا، کہ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ اس شعر میں حضرت عمر کے سخت دل سینے یعنی دل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات سن کر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔ اس شعر میں آپ کے سینے کو دل کہا گیا ہے، کیونکہ اگر کل کہہ کر جز مراد لی جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، یعنی لفظ کو غیر حقیقی معنوں میں یعنی مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو تو اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں کنایا۔ اب کنایا جو ہے یہ بھی علم بیان کی اصطلاح ہے، جس سے مراد پوشیدہ بات کہنا یعنی چھپی ہوئی بات کہنا یا اشارتاً بات کرنا کے ہے۔ کنایا وہ لفظ ہے جس کے غیر حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کنایا میں لفظ جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شعر دیکھیں کہ زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب اس شعر کے دوسرے مصرعے میں آسماں کا رنگ بدلنا لکھا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ آسمان کا رنگ نہیں بدلتا، بلکہ اس سے مراد کیا لی گئی ہے؟ زمانے کی گردش، جس کے یہ معنی لیے جائیں گے کہ قسمت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح بات کرنے کو جس میں کہ حقیقت بیان نہ کی جائے اور اس کے بدلے اشارے میں بات کی جائے، اس کو ہم کنایا کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں اس کی، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ اب اس شعر میں زمانے سے کیا مراد ہے؟ اہل دنیا، دنیا والے ہیں، دنیا کے لوگ، یعنی یہ دنیا والے جو ہیں یہ لوگ انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ دیتے ہی ہیں۔ اب اس میں زمانے سے مراد اہل دنیا لی،
یہ بھی کنایا ہے۔ آج ہم نے کنایا اور مجاز مرسل کی تعریف کی، یعنی مجاز مرسل کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو، تو اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اور کنایا میں اشارتاً کوئی بات ڈھکے چھپے الفاظ میں کوئی بات کی جاتی ہے۔ آپ نے کنایا اور مجاز مرسل کی تعریف کو یاد کرنا ہے اور اس کی تعریف لکھنی بھی ہے اور دو مثالیں بھی دینی ہیں۔